بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا نیا چیف منسٹر جو ہے کے پی کے میں آ گیا ہے. علی امین گنڈا پور جو ہیں رخصت ہو گئے ہیں. اچھی بات یہ ہے، مجھے پسند آئی کہ وہ بڑے عزت سے رخصت ہوئے. جیسے پنجابی میں کہا جاتا ہے پریا میلہ چھڑ دیا، اس سے رخصت ہوئے کہ انہوں نے نئے آنے والے چیف منسٹر کی حمایت بھی کی. استعفے پہ گورنر نے اعتراضات اٹھائے تو ان اعتراضات کو جو ہے وہ بھی رفع کیا اور خود وہ انتخاب میں شامل ہوئے، اپنے تعاون کا یقین بھی دلایا. اب سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان سے بہت سی توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں. سہیل افریدی صاحب کے متعلق یہ تھا کہ جن باتوں کے متعلق علی امین گنڈا پور کو کہا گیا اور وہ ان پہ عمل نہیں کر سکے، وہ سمجھا گیا کہ یہ سہیل افریدی صاحب کریں گے، کیونکہ وہ طالب علم رہنما ہیں، نوجوان ہیں، پرجوش ہیں اور ڈلیور کرنے کا بھی ان میں ایک معاملہ نظر آتا ہے. لیکن اب جب وہ چیف منسٹر بن گئے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام جو اینکر پرسن تھے اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس پشاور میں ہوئی، اس سے یہی ترجمہ کیا گیا کہ کچھ بھی ہو سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کو چیف منسٹر نہیں بننے دیا جائے گا. لیکن بہرحال انہیں چیف منسٹر بننے دیا گیا. اچھا، یہ بات سوچنے والی ہے، ہمیشہ اس کو سوچنا چاہیے. عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے حکومت کے کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے. دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سی موقع ایسے بھی ہے جس میں ڈیل ہوتے رہ گئی. تو اس میں اب سہیل افریدی صاحب کیا کریں گے؟ میں یہاں اس پولیٹیکل معاملات میں نہیں جاتا. میں آپ کے ساتھ کچھ بڑی گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیف منسٹر کا عہدہ تو بہت بڑا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہاں تو 2/3 میجارٹی سے منتخب ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشنلی، تو اس عہدے میں کوئی شبہ نہیں. لیکن اس کی بے بسی کیا ہے؟ اس کی بے بسی کا پہلا جو اعلان ہے وہ تو شہباز شریف صاحب نے کر دیا. شہباز شریف صاحب نے جب انہیں مبارکباد کا فون کیا تو سہیل افریدی کے مطابق انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ درخواست بھی کر چکے ہیں، وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں. تو انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ ذرا پوچھ کے بتائیں گے. یعنی گویا کہ اچھے لفظوں میں انکار کر دیا گیا. یعنی سہیل افریدی صاحب کی رسائی جو ہے وہ پہلا جو معاملہ ہوا ہے وہ تو عمران خان تک جو ہے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ مشکل ضرور بنا دی گئی ہے، اگر یہ ناممکن نہیں ہوگی، اور اگر ہو سکتا ہے کہ ناممکن بھی بنا دی جائے، یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ چیف منسٹر بنے ہیں ان دونوں جو حکومت ہے، فیڈرل حکومت ہے، ان میں ابھی بہت بڑے بڑے اختلافات نظر آ رہے ہیں. ایک ٹارگٹ آپریشنز پہ ہے، ابھی ٹی ایل پی کا معاملہ چل رہا ہے، اس کے متعلق محسن نقوی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم اس پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے حق میں تحریک چلانی ہے. تو اس طریقے سے جو ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو رہے ہیں ان کے متعلق مختلف نقطہ نظر ہے. جو افغانستان کے ساتھ ریلیشنز ہیں ان کے متعلق مختلف نقطہ نظر ہے. تو ایک پیج پہ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت جو نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ صوبائی گورنمنٹ اور ہے، فیڈرل گورنمنٹ اور ہے، اور معاملات جو چل رہے ہیں. لیکن یہاں کچھ معاملہ تھوڑا سا بڑھ کے ہے. ایک تو سہیل افریدی صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے. انہوں نے عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے، جو ان کی پالیسی ہے، اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے، ہماری قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ چیزوں کو اور طرح سے سوچ رہی ہے. اسی سال میں 2-2.5 ہزار جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور وہ جو شہید ہوئے ہیں وہ لوگ بھی تو آخر پوچھتے ہیں نا، گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں. ان کا ایک پریشر ہے کہ بھئی ہمیں کیوں آپ ہو رہا ہے، اور جو لوگ ہمیں شہید کرنے کے لیے آتے ہیں کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ وہ سہیل افریدی صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں، وہاں سے جو دوسری طرف ہے وہ گولیوں کی بات ہو رہی ہے. تو ایک مشکل جو صورتحال ہے وہ سہیل افریدی کے صاحب کے ساتھ ہے. اور اس میں وہ کیا پرفارم کریں گے یہ تو کچھ آنے والی وقت ہی ثابت کرے گا. کیونکہ دیکھیں کچھ گڑبڑ تو جو ہوئی ہے کہ جاوید چوہدری صاحب جو ہیں انہوں نے معذرت کی ہے، دوسرے اینکر پرسن نے معذرت کی ہے. سیٹھی صاحب نے کہا تھا کہ نہیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بن جائیں، انہیں بھی معذرت کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کا اور پی ٹی آئی کا کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ وہ ایک پیج پہ نکل آئیں اور یہ گورنمنٹ چل جائے. تو ایسا ناممکن تو قطعاً نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہونا جو ہے ملک کے مفاد میں ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں، جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں، وہ زیادہ محب وطن ہے، وہ کم محب وطن، ایسی تو کوئی بات نہیں. لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے جو ہم حالات سے دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ جب چیف منسٹر اتنا بھی ہو تو وہ بے بس بھی ہو سکتا ہے.
اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جو بڑے عہدے دار ہیں, آئی جی ہے, چیف سیکرٹری ہے یا دوسرے عہدے دار ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے ہوتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ یہ بھی ایک تھریٹ ساتھ چل رہا ہو کہ ہم کسی وقت بھی یہاں اس گورنمنٹ جو ہے اس کو برطرف کر کے ہم گورنر راج لے آئیں گے, تو پھر ظاہر ہے کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ نے چیف منسٹر کی بات نہیں ماننی تو وہ نہیں مانیں گے. اور یہ ہمارے ہاں اس کی بہت روایتیں ہیں. میں نے خود دیکھا کہ جب منظور بٹو صاحب آ رہے تھے اور غلام حیدر وائن صاحب چیف منسٹر تھے, اور بالکل وہ کانسٹیٹیوشنلی چیف منسٹر تھے, چیف منسٹر ہاؤس میں موجود تھے, تو عام چھوٹا سا جو ڈپٹی سیکرٹری لیول کا افسر تھا ان کی بات نہیں سنتا تھا. سپاہی تک ان کو عزت کرنا جو ہے بھول گیا تھا. اور اس کے بعد میں نے بٹو صاحب کے ہاں دیکھا کہ بٹو صاحب ایک زمانے بیچ میں آئے کچھ 7 دن کے لیے, عدالت کے حکم سے چیف منسٹر پنجاب بنے, تو وہ ان کی خواہش تھی کہ کوئی لوگ وزیر بنے, تو کوئی ایم پی وزیر بننے کے لیے تیار نہیں تھا. اس طریقے سے کوئی ملازم جو ہے ان کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ گورنمنٹ کا بڑا ہی ایک بدقسمتی والا معاملہ ہوتا ہے. تو سہیل افریدی صاحب جو ہیں, یہ اب ان کی صلاحیتوں کا امتحان بھی ہے, کیونکہ جو ایجیٹیشن کی پالیٹکس ہوتی ہے وہ بڑی آسان ہوتی ہے کہ آپ نے ایک راستے میں چلنا ہوتا ہے. یہ جب آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو آپ نے متضاد لوگ جو ہیں وہ ان کو آپ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, ساتھ ان کو, یہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے. پالیٹکس میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو متضاد خیال کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے. سہیل افریدی صاحب کو ایک بڑے ٹائٹ روپ پہ چلنا ہے, ایک ایسے خطے مستقیم پہ چلنا ہے کہ جس میں اگر وہ گرتے ہیں تو ان کا وہ ریزہ ریزہ ہونے والی بات ہے. وہی شیکسپیئر نے جو کہا تھا کہ جو لوگ اونچی جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو گرانے کے لیے بڑی تند و تیز ہوائیں آتی ہیں, اور اگر وہ گر پڑیں تو پھر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. ہم پاکستان کے لیے, کے پی کے لیے اور سہیل افریدی صاحب کے لیے, حکومت کے لیے نیک خواہشات کا سوچتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایسی صورت نکلے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کے لیے اس کو مستحکم کرنے کے لیے, اور وہاں جو فساد جاری ہے, وہاں جو معاملات ٹھیک ہے, اس کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. لیکن علامات, ستارے کچھ ایسی خبر نہیں دے رہے, ستارے بہت برا دکھا رہے ہیں, اور ایسے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی بڑا یدھ جو ہے وہ پڑنے والا ہے. شاید تھوڑا سا موقع دیا جائے گا سہیل افریدی صاحب کو, اور انہیں بتایا جائے گا کہ وہ کچھ نہیں کریں گے. اس ارادے کا اظہار جو ہے ابھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے اکیلے بات تو نہیں کر رہے, ان کا نہیں, جو سی ایم کے پی کے ہے اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے. تو اب ثابت دیکھنے والی بات ہے کہ سی ایم کے پی کے کیا طاقتور ہے یا بے بس وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ثابت ہوگا, اور لوگ کہیں گے کہ علی امین گنڈا پور تو بہت اچھے تھے, انہوں نے کم از کم ایک عزت ہوتی ہے یا ایک برہم ہوتا ہے عہدے کا وہ رکھا ہوا. اللہ آپ کا